السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، قصیدہ بردہ شریف کے تیسری فصل کا آغاز ہم نے کیا تھا، جو حضور علیہ السلام کی عظمت کے بیان میں امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اس تیسری فصل کو آپ نے قلم بند فرمایا ہے، جس کا 37واں اشعار حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم۔ دعا یدعو، یہ دعوت دینا بلانے کے معنی آتے ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ فالمستمسکون، استمسکا یستمسکو کے معنی آتے ہیں مضبوطی سے تھام لینا۔ مستمسکون مضبوطی سے تھامنا ہے، بحبل رسی کو، غیر منفصمی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دی، بس اس کو قبول کرنے والے وہ ایسی رسی کو تھامنے والے ہیں جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اس شعر میں حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی جو دعوت تبلیغ تھی، جو اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو جو آپ بلایا کرتے تھے، اس طرح اس کا تذکرہ آپ فرماتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی دعوت حضور علیہ السلام نے جو دی ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی جو دعوت تبلیغ تھی تمام انسانوں کے لیے، عرب و عجم کے لیے، اہل کتاب، مجوسیوں، بت پرستوں، جنوں وغیرہ، سب کے لیے حضور علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ عام فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام دین اسلام کی دعوت دی تو سعادت مند لوگ آگے بڑھے، اسلام کو قبول کیے، اس طرح مسلمان ہو گئے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تھام لیے، دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوئے۔ اور بے شک دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا قوی تر وسیلہ اور بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کا مضبوط اور واحد ذریعہ شریعت ہے، اور وہ ایک ایسی رسی ہے کہ جو کبھی نہیں ٹوٹتی ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام نے جو دین لے کر آئے، جو شریعت کو لے کر آئے، اس شریعت کو جنہوں نے بھی اپنایا ہے، جنہوں نے بھی اسے تھاما ہے، وہ رسی کو تھامنے والا، کبھی وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں۔ یعنی وہ بندہ جنہوں نے شریعت کو مان لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، وہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب و کامران ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کو پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے مختلف اوقات میں اس طرح ہر ایک کو اسلام کی دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں حضور علیہ السلام نے ہزاروں صحابہ کے سامنے اس طرح حضور علیہ السلام نے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا: کیا میں نے تمہیں تبلیغ نہیں کی؟ کیا میں نے تمہیں دین نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے عرض کیا: بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہ جاؤ، تم گواہ رہنا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام مختلف اوقات میں دعوت دین دیتے رہے، اسلام کی دعوت دے کر اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے، اور لوگ جنہوں نے اسلام لا کر ایمان کو قبول کیا اور حضور کی شریعت کو تھام لیا، یقیناً وہ ایسی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو اس کا تذکرہ اس شعر میں امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں: فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ فاقہ اس کے معنی آتے ہیں اوپر ہونا، برتری حاصل کرنا۔ نبیین یہ نبی کی جمع ہے۔ خلقن یعنی
تخلیق میں، وفی خلقن اور خلقن اخلاق، حسن سیرت کو کہتے ہیں، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، ولم یدانوہ کہ قریب بھی نہ ہوئے، فی علم علم میں بھی، ولا کرم اور نہ کرم میں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ تخلیق و اخلاق میں تمام انبیاء پر فائق ہیں اور علم و کرم میں آپ کے قریب تک بھی نہیں ہیں۔ امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو، آپ کو اللہ نے جو تمام عیبوں سے پاک اس طرح دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اس کا تذکرہ اس شعر میں امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے ایک بات یہ بھی فرما رہے ہیں، اور آپ کے علم و کرم کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی ہے کہ ہر عیب سے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پاک ہے۔ کسی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں اللہ نے حضور علیہ السلام کو ہر عیب سے اس طرح پاک فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ہمارے نبی کی تخلیق فرمائی ہے، حسن و جمال کے لحاظ سے دیکھیں، اور اس طرح اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں، کرم اور علم کے لحاظ سے دیکھیں، ہر لحاظ سے اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اندھیری رات میں اس طرح میری سوئی گر گئی۔ جب حضور علیہ السلام حجرے میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے چہرے انور کے روشنی میں میں نے اس سوئی کو اٹھا لیا، یعنی حسن و جمال میں بھی بے مثال حضور علیہ السلام تھے۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حسن یوسف پر مصر کی حسیناؤں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لی ہے۔ اسی طرح اگر حضور علیہ السلام کے اس طرح حسن و جمال کو ظاہر کر دیا جاتا تو اپنے دل کو کاٹ لیتے لوگ۔ تو اس طرح اللہ نے حسن و جمال میں اعلیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ آنا چاہتی تو آپ کے جبین مبارک کے پسینے کو لے کر اور اس کی خوشبو لگاتی تو وہ ہر خوشبو سے بڑھ کر مہکتی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ اپنی سہیلیوں سے ملاقات کے لیے جاتی تو حضور کے پسینے مبارک کو اپنے جسم پر لگا کر جاتی تو اتنی خوشبو اس پسینے مبارک سے نکلتی کہ ساری خوشبوؤں کی خوشبو ماند پڑ جاتی۔ حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک سے مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آنے لگتی ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی کے پسینے مبارک کو بھی اتنا حسین بنایا، اتنا خوشبودار بنایا ہے۔ آپ اب علم میں دیکھیے کہ علم میں اللہ تعالیٰ نے جب ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ رب العزت نے اس طرح تمام چیزوں آسمانوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے، تو سید الانبیاء حضور علیہ السلام کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا علم آپ کے علم کا ایک چھیٹا ہے۔ اور کرم میں دیکھیں، کرم میں بھی آپ کے برابر کوئی، نہ علم میں کوئی برابر ہے، نہ حسن و جمال میں بھی کوئی برابر ہے، نہ اخلاق میں کوئی برابر ہے۔ جب کرم کا معاملہ آتا ہے تو کرم میں بھی آپ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ حدیث پر اس طرح کرم جو حضور علیہ السلام کا آپ کے اخلاق عالیہ اوصاف حمیدہ کا شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ مظہر صفات رب تعالی ہے۔ علم و حلم، جود و کرم، شفقت و رحمت، عدل و انصاف، یہ سب کے سب حضور علیہ السلام کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح ہمارے نبی کو اتنا اعلیٰ پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی ولادت جو ہوئی ہے تمام عیبوں سے پاک اللہ نے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح بیہقی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا میں زمین کے مشارق و مغارب میں گھوما تو کسی کو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں پایا۔ یعنی اتنی عظمت و فضیلت والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کا حسن
بے مثال، آپ کا علم بے مثال، آپ کا کرم بے مثال، ہر چیز اللہ نے آپ کو بے مثل و مثال اللہ نے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس تمام کا تذکرہ، خلق کا تذکرہ یعنی تخلیق کا تذکرہ، اخلاق کا تذکرہ، علم و کرم کا تذکرہ امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ اس شعر میں فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، وہ وَكُلُّهُم ان تمام میں یعنی تمام رسولوں میں، من رسول اللہ اللہ کے رسولوں سے، تمام جو اللہ کے رسول ہیں وہ سب کے سب ملتمسن درخواست گزار ہے، التماس کر رہے ہیں کس کا؟ غرفم من البحر، غرف کہتے ہیں چلو بھر جو پانی ہوتا ہے اسے غرف کہتے ہیں، بحر سمندر، رشفم من الدیم، رشفن کہتے ہیں بوند کو یعنی بارش کا بوند قطرہ وغیرہ، دیم یہ مسلسل موسلا دھار بارش جو ہوتی ہے اسے دیمن کہتے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک رسول اللہ سے درخواست گزار ہیں سمندر کے ایک چلو کا یا بارش کے ایک بوند کا علم۔ اب امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانے اور ان کی کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور ہر ایک کو اس کے لائق تقسیم کا آپ کو اختیار بھی دیا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کو دربار الہی تک پہنچنے کے لیے آپ ہی کے دربار سے گزرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ سے ہی درخواست گزار ہیں، خصوصاً انبیاء علیہم السلام جو تفویض کے مرتبے اعلیٰ پر ہوتے ہوئے کرم کے ایک چلو کے لیے بھی آپ سے ملتمس ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ ملا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، جو کچھ علم و کرم ملا ہے وہ حضور علیہ السلام کے علم کا ایک چھیٹا ہے۔ پھر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمِ مِن نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِن شَكْلَةِ الْحِكَمِ، وَوَاقِفُونَ کھڑے ہیں لدیہ آپ کے سامنے، عند حدہم حدود کے اعتبار سے، من نقطتن مانے نقطے کے علم، اور من شکلہ یہ اعراب کو کہتے ہیں، حکمن حکمت، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب آپ کی خدمت میں اپنی اپنی حد میں کھڑے ہیں، علم کے نقطے یا حکمت کے اعراب کی طرح۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان سلسلہ آپ کا جاری ہے، ہر شعر میں حضور علیہ السلام کی اس طرح تعظیم و توصیف یہاں پر بیان کرتے ہوئے اس شعر میں حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کی آقا کے دربار میں اپنی اپنی حد مقرر ہے، وہ اس حد میں رہتے ہوئے استفادہ اور استفاضہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علم و حکمت ہے حضور علیہ السلام کے علم و حکمت سے ہی مستفاد ہے، اور آپ کا ہی صدقہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا علم حضور علیہ السلام کے علم کی نسبت سے ایک نقطے کی طرح ہے، اور ان کی حکمتیں حضور علیہ السلام کی حکمت کی نسبت سے ایک حرکت کی طرح ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت کے سارے الفاظ و معنی کے جامع ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو جو علم ملا ہے اس میں سے ایک نقطہ یا ایک حرکت کی طرح ہے۔ تو اس طرح جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو اس طرح علم کا خزانہ عطا فرمایا ہے، اور ان میں سے نقطہ جو انبیاء علیہ السلام کا علم ہے وہ نقطے اور اعراب کی طرح ہے، تو اس طرح اس شعر میں حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں، علم کے کمالات، اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا ہے، وہ سارے علم کے بارے میں اس شعر میں حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور اس شعر میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر الوجود ہیں اور مقصود ہے، کیونکہ نقطہ اپنی قیمت میں حرف کا محتاج ہے اور حرف نقطے کا محتاج نہیں ہے، اور نقطے تابع ہیں اور حرف متبوع ہیں، اور حرف حامل ہے، نقطے محمول ہیں۔ آخرت میں یہ موقف بہت واضح ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا لوائے حمد بلند ہوگا، تو سارے انبیاء علیہ السلام اور ساری کائنات آدم سے لے کر ایدم تک
ان کے سائے میں ہوگی، جیسے نقطوں میں تفاوت ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے درجات میں بھی تفاوت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر پیغمبر صاحب فضل ہیں، لیکن ان تمام میں اگر کوئی افضل ہے سب سے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو ان تمام شعر میں، ہر شعر میں الگ الگ خصوصیت کو، الگ الگ حضور علیہ السلام کے اوصاف کو، عظمت کو، مدحت کو حضور علیہ السلام کی امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔